الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ ہے۔ وہ سب دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، سب کو ہماری طرف سے سلام۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے آفس۔ الحمدللہ کہ ہمارا دفتر تیار ہو چکا ہے۔ ہم جو بھی کام شروع کریں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ ویڈیو پوسٹ کیا کریں گے یوٹیوب پہ اور حقداروں تک جایا کریں گے۔ بالکل بھی یہ دماغ میں خیال نہیں تھا کہ ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لوگ دفتر بھی تیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کہ کتنا کرم ہے کہ جو چیز ذہن دماغ میں نہیں بھی ہوتی پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے اور اس میں رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہمارا آفس تیار ہوا ہے جلال پور چٹا بکو کی خدمت حلق 786 آفس نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے۔ اور آفس تیار کرنے کا یہی مقصد اور مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں، خدمت حلق کے بارے میں بحث کی جائے، اس پہ بات کی جائے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، کیا چیز اس میں ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ہم لوگ مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر بحث کریں گے تو وہ زیادہ ٹھیک رہے گا۔ اور سب سے پہلے تو ہم نے ویڈیو پوسٹ کرنے شروع کی، اس میں بہت زیادہ ہمیں مشکلات ہوئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مشکلات دیتے ہیں تو پھر اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ جی ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے آپ لوگ بھی پریشان ہوئے ہوں، کبھی کبھار آواز کا بھی اندر مسئلہ بن جاتا تھا، لیکن ابھی ہم لوگ بھی نئے تھے اس کام میں تو ہمیں اس میں زیادہ کچھ نہیں تھا پتہ، لیکن اب الحمدللہ ہم نے خدمت حلق کے نام کا اکاؤنٹ بھی اپنا اوپن کیا ہے اور دفتر بھی تیار ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب گجرات بھی دفتر تیار ہوگا جلد۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد وہاں پہ بھی تیار ہو، لیکن ٹائم کی کمی اور حقداروں تک بھی جانا بہت ضروری ہے، اور کافی دن ہو گئے ہم نہیں جا پا رہے کیونکہ اسی کام میں ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم آپ لوگ سے معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم جلد از جلد ویڈیوز بنانا شروع کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ، خدمت حلق 786، ساتھ ہی سبسکرائب، ساتھ ہی یہ ایک بیل آئیکن آن ہو جائے گی، اس کے اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے، ساتھ ہی یہ ایک آل کا نوٹیفیکیشن آن ہو جائے گا، آپ نے آل کے اوپر پریس کر دینا ہے۔ یہ اب ہمارا چینل سبسکرائب ہو چکا ہے، ہماری بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اگر آپ کسی کی مشکل کو آسان کرتے ہو اچھی نیت سے، اس کا صلہ ہمیں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بھی مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کی ایفرٹ ہے اس کا حصہ ہمیں دکھ تو نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان ضرور بناتا ہے۔ جہاں ایک مثال کے طور پر جہاں آپ لوگ کام کرتے ہو وہاں آپ کو آپ کے کام کے پیسے مل جاتے ہیں، لیکن آپ کی نیت اور خلوص کے ان لوگوں نے پیسے نہیں دینے ہوتے، وہ نیت اور خلوص کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا اجر اور ثواب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قیامت تو شاید کھربوں سال دور ہے، کھربوں سال وہ دور ہے، لیکن زندگی میں ایسا کچھ کر جائیں کہ اگر کوئی پیچھے سے یاد کرے تو اچھے نام سے یاد کرے۔ آپ کو حیرانگی ہونے لگتی ہے کہ یہ تو میرا حق نہیں ہے، میں کہاں پہنچ گئی ہوں، یہ مجھے آسانی کیسے ملی، یہ عزت میری کیسے بنی، یہ اللہ تعالیٰ نے میرا برہم کیسے رکھا، مجھے خدمت کا موقع کیسے ملا، یہ لوگ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، ہم لوگ انسان کچھ بھی نہیں ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ آج جو بھی ہیں، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آفس میں یا جو کچھ بھی خدمت حلق کے لیے بن رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہماری کوشش تھی کہ ہم لوگ پہلے گجرات میں آفس بنائیں، لیکن اگر دیکھیں ابو جی کے پہلے ہماری یہی کوشش تھی کہ گجرات میں آفس پہلے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا تو وہاں پہ آفس نہیں پہلے بن سکا۔ تو آپ کی دی ہوئی چیزیں جب غریب انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں تو وہ دعا کرتا ہے۔ تو آپ تو ایک دفعہ ہو آتے ہو غریب انسان کے پاس، لیکن جب آپ لوگ اسے کوئی چیز دے کے آتے ہو تو اسے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ 6 مہینے ہو سکتا ہے اس کی زبان سے آپ کا نام ہی نہ جائے کہ یہ انسان میرے پاس آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہی انسان پسند ہے جو اس کے بندے کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب وہی بندہ ہے جو
اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ جی ہاں، آپ کی بھیجی ہوئی سب چیزیں جو آپ نے دی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے رستوں کے چراغ بنے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہنچیں اور چراغاہ ہو جائیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب انسان کی، وہ کبھی فضول نہیں گیا، کبھی ضائع نہیں گیا، اللہ تعالیٰ اس کا کہیں نہ کہیں جا کے آپ لوگوں کو اجر ضرور دیتا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے دیتا ہے۔ یہ 2-4 چیزوں نے ہماری سپیڈ کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہوا ہے۔ آج کل کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج ہم نے کام کیا اور 1 گھنٹے اور منٹوں بعد ہمیں رزلٹ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب نیکی کا کام شروع کیا جائے تو اس میں رزلٹ بہت دیر جا کے ملتا ہے، بہت دیر بعد جا کے ملتا ہے۔ ہم لوگ ہو چکے ہیں سپیڈ کے عادی، ہمارا دل کرتا ہے کہ ابھی میں نے کام کیا اور ابھی مجھے رزلٹ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، 1 سال تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اگر نیکی کا کام کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ تو سب سے پہلے تو پریشانیوں کا چیک آتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، کیا آپ لوگ اسے سنبھال سکتے ہیں، کیا آپ لوگ میں اتنی طاقتور ہے کہ آپ لوگ پریشانیوں کا سامنا کر کے پھر بھی اس کام کو کریں گے۔ آپ لوگ خدمت حلق کر کے دیکھیں، خوف خدا کی وجہ سے اللہ پر بھروسہ کریں، آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ راستے کیسے بننے لگے، یہ آسانیاں کہاں سے پیدا ہونے لگیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو، اگر آپ تھوڑے میں بھی راضی ہو، اس تھوڑے سے بھی آپ کسی معذور غریب حقدار کی مدد کرتے ہو تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بناتا ہے۔ آپ خود سوچیں گے کہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، میری تو اتنی اوقات بھی نہیں تھی کہ میں آج اتنا کچھ لے کر بیٹھا ہوں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ ہوگا اور خود بخود اسباب بنتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی ہمیں دے گا اور راستے بھی اللہ تعالیٰ آگے بناتے جائے گا۔ جو آپ نے آسانی پیدا کی، اگر آپ نے کسی غریب انسان کے لیے کوئی آسانی پیدا کی، آپ کے دماغ خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی سپروائز دیکھ رہا ہے، یا مجھے کوئی گورنمنٹ کا بندہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یا مجھے کوئی صاحب دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ ہمارے دماغ میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یا بڑے سے بڑا آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہمارے دماغ میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اجر اس نے دینا ہے، انسان نے کچھ نہیں دینا، جی ہاں، تو ہمارے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہی بڑا ہے۔ سزا اور جزا کا جتنا بھی سسٹم ہے، ایمان اتنی طاقتور چیز ہے، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں، سزا ہوتی ہے یا جزا مل رہی ہوتی ہے، بندے کو پورا بھروسہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا رزلٹ مجھے کہیں نہ کہیں ملنا ضرور ہے۔ انشاءاللہ۔ یہ آخری بات کر کے پھر اختتام کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امت کی ماں اس دن بکری ذبح کر کے بانٹ رہی ہوتی ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بچہ ہے؟ چند گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آج یہ بچہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ بچ گیا۔ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے بانٹ دیا وہ ہمارا بچ گیا۔ میں پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ جو بھی آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے یا آپ کی نسل کے کام ضرور آتی ہے، وہ ضائع نہیں جاتی۔ میں یہ بار بار بات بولتی ہوں کہ وہ ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ نے اچھی نیت سے کام کیا کسی کو فائدہ اچھی نیت سے پہنچایا تو وہ ضائع نہیں جائے گا۔ خدمت حلق کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہاں یہ قبول اسی کی ہوگی جو ایمان والا بھی ہوگا اور صبر والا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ یہ کام کریں، خدمت حلق کریں، ہمارے ساتھ مل کر کریں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنی ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ جو بھی ہوگا ہم لوگ کریں گے، اور آئیں ہمارے ساتھ مل کر کریں، اور اپنے دلوں میں صبر رکھیں، جلد بازی نہیں کیا کریں، کیونکہ جلد بازی میں بہت کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو صبر رکھ کر کیا کریں، اور صبر کیا کریں کہ اگر آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر ضرور دے گا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی آپ کو اجر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کمر کے پیچھے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں، انشاءاللہ آپ کی عزت رکھ رہے ہوں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔